غیر ان المفسد فی الکتابت ما یتمکن فی صلب العقد منہا، مگر جو ہے کتابت میں مفسد وہ شرط ہے کہ جو نفس عقد میں ہو، ذات عقد میں ہو، کہ مثلا کسی نے اپنے غلام کو جو ہے مکاتب بنایا، اور غلام کو مکاتب بنایا اور اس کے اس چیز پر جو ہے کہا مجھ کو 10 لیٹر یا 20 لیٹر شراب دے دو، تو اب جو ہے یہ نفس عقد میں جو ہے کہ اب اس کا جو عوض ہے وہ غیر مال شراب ٹھہرا رہا، تو اب یہاں مکاتب بنانا جو ہے یہ فاسد ہے۔ لیکن اگر وہ شرط جو ہے مکاتب کی ذات میں نہ ہو، ذات سے خارج ہو، تو وہ مفسد نہیں۔ مثلا کسی نے اپنے غلام زید کو مکاتب بنایا اور کہا کہ تم ککر سنڈا سے باہر نہیں جا سکتے، یہ شرط رکھ دیا ہے، تو اب چونکہ ککر سنڈا سے باہر جانا جو ہے نہ جانا، یہ اس کی ذات، اس کا نہ ذات کے عوض ہے اور نہ اس کے جو مقابل ہے ثمن کے عوض ہے، اس لیے جو ہے یہ شرط خود ہی باطل ہو جائے گی، اور غلام مکاتب کو ککر سنڈا یا جہاں چاہے آنا جانا کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ علاوہ اس کے کہ کتابت میں جو ہے مفسد وہ ہے کہ ما یتمکن فی صلب العقد منہا، کہ جو نفس عقد میں جس کو جگہ جو نفس عقد میں داخل ہو، والہبا والصدقہ والنکاح والخلا والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل بل یبطل الاستثناء، اور ہبا اور صدقہ اور نکاح اور خلا اور جو ہے دم عمد سے صلح کرنا، اور یہ باطل نہیں ہوتے ہیں حمل کے استثناء سے، بلکہ استثناء ہی باطل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدہ، کیونکہ یہ عقود شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے۔ مثلا زید نے بکر سے کہا کہ میں نے اپنی باندی تجھے ہبا کی، باندی حاملہ تھی مگر اس کے حمل کو ہبا نہیں کیا، تو اب یہ جو ہے شرط کر دیا کہ باندی کو ہبا کیا مگر حمل کو ہبا نہیں کیا، تو اب اس کے جو ہے حمل کے استثناء کرنے سے یہ عقد باطل نہیں ہوگا، بلکہ یہ استثناء ہی باطل ہے، اور باندی بھی جو ہے بکر کی ہوگی، اور اس کی جو ہے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا وہ بھی جو ہے بکر ہی کا ہے۔ اور مثلا زید نے خالد سے کہا کہ یہ جو میری حاملہ باندی ہے میں نے تجھے صدقہ کر دیا لیکن اس کے حمل کو نہیں، تو صدقہ کرنے میں حمل کا استثناء کیا، یہ استثناء صحیح نہیں، باندی کا بھی صدقہ ہوگا اور اس کی ماں کا بھی ہوگا۔ والنکاح ہو، اور نکاح، زید نے نکاح کیا ہندا سے اور کہا تمہارا مہر ہماری یہ باندی ہے مگر اس کا حمل نہیں، تو مہر مقرر کیا، باندی مقرر کرنا صحیح ہے لیکن حمل کا استثناء کیا، یہ استثناء صحیح نہیں، باندی اور اس کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا یہ دونوں جو ہے مہر ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی خلا کیا، جو ہے ہندا نے زید سے مطالبہ کیا طلاق دینے کو، اور زید نے کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، ہندا نے کہا میری باندی لے لیجئے اور جو حاملہ ہے اس باندی کے عوض طلاق دے دیں، تو میری اس حاملہ باندی کے عوض مجھے طلاق دے دیں، لیکن باندی کی نہیں، باندی میں جو حمل پرورش پا رہا اس کے سوا اس، تو اب یہاں جو ہے جو بدل خلا مقرر کیا ہے حاملہ باندی ہے تو اس سے حمل کا استثناء کرے تو استثناء صحیح نہیں، تو بدل خلا باندھی بھی ہوگی اور اس کے رحم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بھی ہوگا۔ اور ایسے ہی جو ہے کسی نے کسی کو جو ہے قتل کر دیا اور اب جو ہے وہ مقتول کے وارثین اور قاتل میں صلح ہو گئی ہے، تو اب صلح ہوئی ہے حاملہ باندی پر، کہا حاملہ باندی لے لو اور مجھے معاف کر دو، حاملہ باندی لے لو مگر اس کا جو اس کے رحم میں جو بچہ وہ نہیں، تو اب یہاں دم عمد سے جو صلح ہو رہی ہے اس سے بھی استثناء کر رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ وَقَذَا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ بِهِ، اور ایسے ہی وصیت جو ہے شرط فاسد سے فاسد جو ہے باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن یصح الاستثناء، مثلا زید نے کہا کہ جو ہے بابو الاختر سے کہا کہ یہ میری جو باندی ہے میں نے تمہیں میرے مرنے کے بعد یہ باندی تمہاری ہے، میں نے وصیت کر دیا لیکن اس کے رحم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ تمہارا نہیں،
تو باندی کی تو وصیت کیا مگر حمل کو مستثنا قرار دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ یہاں جو ہے یہ وصیت صحیح ہے، باطل نہیں ہوگی، لیکن یصح الاستثناء، مگر یہاں استثناء بھی صحیح ہے، وصیت بھی صحیح اور استثناء بھی صحیح، حتیٰ یکون الحمل میراثاً، یہاں تک کہ حمل میراث ہوگا، اور کہ باندی ہوگی کس کی، جس کے لیے وصیت کیا ہے، اور اس کے حمل جب ولادت ہوگی وہ کس کی ملک ہوگی، تو اس کے جو وارثین ہیں۔ کیوں والجاریۃ وصیۃ، اور باندی جو ہے یہ وصیت ہوگی، لأن الوصیۃ اخت المیراث، کیونکہ وصیت جو ہے میراث کی بہن ہے، والمیراث یجری فیہ فیما فی البطن، اور وصیت جاری ہوتی ہے اس میں جو ہے شکم میں ہو، بخلاف ما اذا استثنى خدمتہ، کی برخلاف اس کے کہ جب جو ہے کہ جب استثناء کر دیا خدمت کے، تو لأن المیراث لا یجری فیہا، کہ یہ کہا کہ یہ باندی تو جو ہے میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ باندی تمہاری ہے، مگر تم اس کی خدمت نہیں لے سکتے ہو، تو خدمت کا استثناء کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باندی میں میراث تو جاری ہوتی ہے، لیکن خدمت میں جو ہے میراث نہیں، تو جس چیز میں میراث جاتی ہو تو اس کے بارے میں وہ جاری ہو، تو اس میں وصیت بھی صحیح ہو سکتی ہے، اس کا استثناء بھی صحیح ہو سکتا ہے۔